बरसगीर की सियासी तारीख में कानपुर का कम्युनिस्ट इजलास महज एक इज्तिमा नहीं था, बल्कि एक नए फिक्री तूफान का आगाज था, जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक को सिर्फ कौमी आज़ादी तक महदूद रखने के बजाय तबकाती और समाजी इनकलाब की सिमत मोड़ दिया। यही वो दौर था जब एम.एन. रॉय जैसे मुफक्किर मॉस्को से लेकर हिंदुस्तान तक ये सवाल उठा रहे थे कि आज़ादी सिर्फ बरतानवी राज के खात्मे तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि मजदूरों और किसानों को भी इक्तदार में हिस्सा मिलना चाहिए। 1920 की दहाई में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फिक्री और तंजीमी खदोखाल तश्कील पा रहे थे, तो उस वक्त बरसगीर की सियासत दो बड़ी फिक्री धाराओं में तकसीम हो रही थी। एक तरफ कौमी तहरीक थी जिसकी क़यादत इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ बाएं बाजू की तहरीक थी जो समाज के बुनियादी ढांचे को तब्दील करने का ख्वाब देख रही थी। कम्युनिस्ट फिक्र सिर्फ सियासी आज़ादी नहीं बल्कि ज़मीन, मजदूर, कारखानों और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का तस्वुर पेश कर रही थी। यही वजह थी कि एम.एन. रॉय, शरीपाद, इमरत डांगे, मुजफ्फर अहमद, पी.सी. जोशी, चारों मुजमादार, मौलाना हसरत मोहानी, हशू केवल रामानी, कादिर बख्श निज़ामानी, कामरेड हैदर बख्श जतोई, कामरेड सोबो ज्ञान चंदानी जैसे रहनुमाओं ने मजदूर तहरीकों को मुनज़्ज़म करना शुरू किया और सियासत को शहरों के जलसों से निकालकर कारखानों और देहात तक पहुंचाया। तकसीम हिंद से कबल कम्युनिस्ट तहरीक बरसगीर में एक मुत्तहद फिक्री धारा थी, लेकिन 1947 की तकसीम ने इस तहरीक को भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। हिंदुस्तान में एक मुनज़्ज़म जमायत बाकी रही, जबकि पाकिस्तान में उसकी इब्तदाई शिकल ज्यादा जदोजहद, पाबंदियों और गैर यकीनी सियासी माहौल के दरमियान सामने आई। पाकिस्तान के कयाम के बाद बाएं बाजू की सियासत को शदीद रियासती दबाव, गिरफ्तारियों और सियासी पाबंदियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद मजदूर तहरीकों, तुलबा सियासत और सिंध, पंजाब और बंगाल के मुख्तलिफ हलकों में कम्युनिस्ट फिक्र जिंदा रही। इसी तरह बरसगीर की कम्युनिस्ट तहरीक एक आलमी फिक्री इनकलाब से शुरू होकर कानपुर जैसे इजलासों से गुजरी, आज़ादी की जदोजहद से जुड़ी और फिर तकसीम के बाद दो मुख्तलिफ सियासी हकीकतों में बट गई। लेकिन इसका फिक्री असर आज भी जनूबी एशिया की सियासत में महसूस किया जा सकता है। कानपुर इजलास के बाद बरसगीर की बाएं बाजू की सियासत एक नए दौर में दाखिल हुई, जहां नजरिया सिर्फ किताबों और मुबाहिस तक महदूद न रहा, बल्कि जमीनी तहरीकों, मजदूर तंजीम साजी और इनकलाबी नेटवर्क की शिकल अख्तियार कर गया। इस फिक्री धारे के इब्तदाई महरकीन में एम.एन. रॉय जैसे आलमी मुफक्किर शामिल थे, जिन्होंने मॉस्को से लेकर बरसगीर तक कम्युनिस्ट फिक्र को एक बैनुल-अक़वामी सियासी एजेंडे से जोड़ने की कोशिश की। एम.एन. रॉय सिर्फ एक इनकलाबी ही नहीं बल्कि आलमी सतह के सियासी मुफक्किर भी थे। उन्होंने बरसगीर की आज़ादी की जदोजहद को महज कौम परस्ती तक महदूद नहीं समझा, बल्कि उसे तबकाती जदोजहद और आलमी मजदूर तहरीक के साथ जोड़ने की कोशिश की। कानपुर इजलास से पहले ही वो मॉस्को और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से वाबस्ता हो चुके थे, जहां उन्होंने नौ आबादियाती मुमालिक की आज़ादी के मौजू पर होने वाले नजरियाती बहसों में अहम किरदार अदा किया। उनका ख्याल था कि हिंदुस्तान की आज़ादी सिर्फ बरतानवी राज के खात्मे से मुकम्मल नहीं होगी, बल्कि उसके लिए समाजी और मुआशी इनकलाब भी जरूरी है। उन्होंने कम्युनिस्ट कारकुनों को मुनज़्ज़म करने, फिक्री बुनियादें फराहम करने और आलमी कम्युनिस्ट तहरीक से जोड़ने में नुमायां किरदार अदा किया। यही वजह है कि हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट सियासत का इब्तदाई फिक्री खाका बड़ी हद तक उनकी सोच का अक्स था। पहली जंग अजीम के दौरान एम.एन. रॉय अमेरिका में रहे, जहां उनकी मुलाकात लाला लजपत राय से हुई, जिन्होंने उन्हें सियासी और फिक्री ताउन फराहम किया। बाद अज़ां वो मैक्सिको गए और वहां कम्युनिस्ट पार्टी के कयाम में किरदार अदा किया। बाद में व्लादिमीर लेनिन ने उन्हें रूस में होने वाली कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की सरगर्मियों में शिरकत की दावत दी। सोवियत यूनियन में कयाम के दौरान उनके ताल्लुकात लेनिन के अलावा जोसेफ स्टालिन, लियोन ट्रॉट्स्की
اور میکسم گورکی جیسی شخصیات سے بھی قائم ہوئے۔ انہوں نے قومی اور نو آبادیاتی سوال پر ایک اہم تھیسس پیش کیا جسے عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ انہوں نے انڈین ملٹری اسکول بھی قائم کیا جہاں ہندوستانی کارکنوں کو انقلابی فکر اور مسلح جدوجہد کی تربیت دی جاتی تھی۔ انہی کوششوں کے نتیجے میں 17 اکتوبر 1920 کو جلاوطن انڈین کمیونسٹ پارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ 1921 سے 1929 تک وہ ہندوستان اور چین میں کمیونسٹ تحریک کو منظم کرنے میں سرگرم رہے۔ 1927 میں انہیں چین میں کمیونسٹ پارٹی کی تنظیم سازی کی ذمہ داری دی گئی، جہاں ان کی ملاقات ماؤ زے تونگ، چیو این لائی اور دیگر چینی انقلابی رہنماؤں سے ہوئی۔ اسی دور میں ہندوستانی سیاست میں دو متوازی تحریکیں نمایاں ہونے لگیں۔ ایک طرف قومی آزادی کی تحریک تھی جبکہ دوسری طرف سوشلسٹ اور انقلابی فکر تھی جو طبقاتی انقلاب پر زور دے رہی تھی۔ بھگت سنگھ، راج گرو، سکھ دیو، چندر شیکھر آزاد جیسے نوجوان اس جدوجہد کو زیادہ انقلابی رخ دے رہے تھے۔ اسی زمانے میں سبھاش چندر بوس بھی سامراج مخالف سخت موقف اختیار کیے ہوئے تھے، جبکہ حسرت موہانی، سوہن سنگھ جوش اور دیگر فکری شخصیات سوشلسٹ ریاست کے تصور کو فروغ دے رہی تھی۔ ان دہائیوں میں کمیونسٹ تحریک کے اندر ایک نظریاتی تقسیم بھی ابھرنے لگی۔ ایک دھڑا ماسکو اور سوویت یونین کی پالیسیوں سے مکمل وابستگی رکھتا تھا، جبکہ دوسرا چین کے انقلابی ماڈل اور زرعی گوریلا جدوجہد سے متاثر تھا۔ اس تقسیم نے تنظیمی سطح پر بھی اثر ڈالا اور تحریک کے اندر اختلافات اور نئی حکمت عملیوں کے سوالات پیدا ہوئے۔ اسی دور میں برطانوی حکومت نے میرٹ سازش کیس، پشاور سازش کیس، کانپور بولشوک کنسپائریسی کیس جیسے مقدمات قائم کر کے کمیونسٹ رہنماؤں کو نشانہ بنایا۔ ان مقدمات کے بعد اخبارات میں کمیونزم پر بڑے پیمانے پر بحث شروع ہوئی اور عوام کو پہلی بار کمیونسٹ نظریے اور عالمی کمیونسٹ تحریک کے مقاصد سے واقفیت حاصل ہوئی۔ انہی مقدمات میں ایک موقع پر کمیونسٹ رہنما غلام حسین نے اعتراف کیا کہ انہوں نے کابل میں روسیوں سے مالی معاونت حاصل کی تھی۔ 1934 میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کو عالمی کمیونسٹ تحریک کی ہندوستانی شاخ کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ اسی سال بائیں بازو کی جماعتوں نے کانگریس سوشلسٹ پارٹی قائم کی، جسے ابتدا میں کمیونسٹ پارٹی نے سماجی فاشسٹ قرار دیا۔ لیگ اگینسٹ گاندھیزم ابتدا میں گاندھی بائیکاٹ کمیٹی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ کلکتہ میں قائم کی گئی ایک سیاسی تنظیم تھی جس کا مقصد برطانوی سامراج کے خلاف مسلح جدوجہد کو فروغ دینا تھا۔ بعد میں عالمی کمیونسٹ پالیسی میں تبدیلی کے نتیجے میں ہندوستانی کمیونسٹوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ تعلقات بہتر کیے۔ کمیونسٹ رہنما کانگریس سوشلسٹ پارٹی میں شامل ہوئے جو کانگریس کے اندر بائیں بازو کے دھڑے کے طور پر کام کر رہی تھی۔ اسی شمولیت کے بعد کمیونسٹوں نے آئین ساز اسمبلی کے مطالبے کو بھی قبول کر لیا جسے وہ پہلے مسترد کر چکے تھے۔ 1937 میں کالی کٹ میں سوشلسٹ رہنماؤں کی ایک خفیہ ملاقات ہوئی جس میں تنظیم سازی اور سیاسی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ بعد میں یہی عمل کیرالہ میں کمیونسٹ تحریک کی بنیاد بنا اور 1939 میں وہاں کمیونسٹ پارٹی قائم ہوئی۔ 1936 سے 1937 کے دوران کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں میں قربت بڑھی۔ اسی عرصے میں غدر پارٹی کے کئی رہنما اور کارکن جو برطانوی جیلوں میں سخت سزائیں بھگت چکے تھے، دیولی کیمپ میں منتقل کیے گئے، جہاں متعدد کمیونسٹ رہنما پہلے سے ہی قید تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب مختلف انقلابی تحریکوں کے کارکن ایک جگہ جمع ہوئے۔ کمیونسٹ قیادت نے غدر پارٹی کے کارکنوں کو پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی تاکہ جدوجہد کو مزید منظم کیا جا سکے۔ طویل مباحثوں کے بعد کئی انقلابیوں نے یہ دعوت قبول کی، جن میں بابا سوہن سنگھ بھی شامل تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جب سوویت یونین اور برطانیہ نازی جرمنی کے خلاف اتحادی بن گئے تو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے بھی ماسکو کی پالیسی کے تحت برطانوی حکومت کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس فیصلے سے پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہوئے کیونکہ کئی رہنما برطانوی سامراج کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کے حق میں تھے۔ اسی دوران بھارت چھوڑ دو تحریک کی مخالفت کے باعث کمیونسٹ پارٹی سیاسی طور پر تنہائی کا شکار ہوئی۔ اگرچہ مزدور تحریکوں اور آل انڈیا ٹریڈ یونینز میں اس کا اثر بڑھتا رہا، 1946 کے انتخابات میں پارٹی کو محدود کامیابی حاصل ہوئی۔ 1940 کی دہائی میں پارٹی نے قومی حق خود ارادیت کے نظریے کے تحت مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کے موقف کی حمایت کی۔
حسرت موہانی، سجاد ظہیر اور بعض دیگر رہنماؤں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو الگ ریاست بنانے کا حق حاصل ہے۔ کچھ کمیونسٹ کارکنوں نے 1946 کے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کے انتخابی مہم میں بھی کردار ادا کیا۔ ان کا استدلال تھا کہ برصغیر کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں، اس لیے انہیں اپنی ریاست قائم کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس مسئلے پر پارٹی کے اندر شدید اختلافات موجود تھے اور پنجاب سمیت کئی علاقوں کے کمیونسٹ کارکن متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، تاہم 1947 کی تقسیم کے بعد کمیونسٹ تحریک بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان قائم ہوئی۔ ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی نسبتاً منظم انداز میں آگے بڑھی، جبکہ پاکستان میں بائیں بازو کو ابتدا ہی سے ریاستی شکوک، پابندیوں اور سخت نگرانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض محققین کے مطابق کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان اس دور میں بڑھتی ہوئی فرقے واریت کے خلاف ایک مؤثر متحدہ محاذ قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ناظرین، یہاں پہلا حصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دوسرے حصے میں ہم تقسیم ہند کے بعد پاکستان کی سیاست میں کمیونسٹ تحریک اور کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے کردار اور جدوجہد کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی دوسرے حصے میں۔